ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے خدا کے خادم ریورنڈ ڈاکٹر تنویر بھٹی صاحب بتا رہے تھے کہ 3 قسم کی آزادی کے بارے میں انہوں نے بات کی. پہلی آزادی انہوں نے کہا قومی آزادی. جی ڈاکٹر صاحب بالکل. دوسری آزادی انہوں نے کہا کہ ملکی آزادی ہے، اور ملکی آزادی کے لیے بڑی جدوجہد اور بڑی قربانیاں دی گئیں، اور بالآخر جو ہے وہ ہمارا پیارا وطن 14 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا، اور ہم ایک آزاد مملکت میں رہتے ہیں. ناظرین میں آپ کو بتاؤں، آزادی بہت بڑی نعمت ہے. کبھی کبھار گزرے دنوں میں جب یہ کووڈ-19 کا وقت چل رہا تھا ڈاکٹر صاحب، تو پولیس آتی تھی لوگوں کو اور ان کو کہتی تھی کہ بھائی یہ دکانیں بند کریں. اچھا، جو بندہ دکان نہیں بند کرتا تھا وہ میں نے دیکھا خود، ایک بندے کو انہوں نے پکڑا اور اس کو اپنی گاڑیوں بٹھا لیا، موبائل میں لے گئے پولیس والوں نے. اور وہ بندے نے کہا اچھا جی میں کسی کو فون کر دوں گا. نہیں، فون بند کرو. انہوں نے کہا فون بند کرو بھائی، تم ادھر فون نہیں کر سکتے. اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آزادی وہ ان کی مرہون منت تھا. اگر وہ سمجھتے تو اسے آزادی کرنے دیتے، نہیں انہوں نے اس کو منع کر دیا. سو کائنڈ آف وہ ان کی کیپٹیوٹی میں تھا، ان کی قید میں تھا، ان کی غلامی میں تھا، ان کے اثر میں تھا، اور اپنی مرضی سے وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، مقدس کلام میں سے اور کون سی قسم آزادی کی ہم جو تیسرا ہمارا پوائنٹ تھا ہم اس پہ بات کر رہے تھے، حقیقی، جلالی اور ابدی آزادی. یہ تیسرا ہمارا پوائنٹ، تیسری آزادی ہے. یہ اس کے بعد کوئی اور آزادی ہے ہی نہیں. قومی آزادی ہو گئی، ملکوں کی آزادی ہو گئی، لیکن یہ سارا کچھ لوگوں کو مل گیا، لوگ آزاد ہو گئے ہیں. لیکن جو مین مسئلہ ہے، جو خرابی ہے، جو جڑ ہے، اس کا علاج ایک ہی بندہ کر سکتا تھا جس نے حقیقی، ابدی اور جلالی آزادی لوگوں کو دی ہے. لیکن پولس رسول ہم دیکھتے ہیں اپنا ایک خیال یہ بات بھی کہتا ہے کہ اس خیال کو بیان کرتا ہے کہ مسیح میں جو ایماندار ہیں انہیں 4 بڑے چیزوں سے آزادی مل گئی. یہ پولس رسول پہ 4 بڑی چیزوں سے: گناہ سے، شریعت سے، اور خدا کے غضب سے، اور موت سے وہ آزاد ہو گئے. اور یہ ہم جب رومیوں کا خط پڑھتے ہیں 5ویں باب سے 5واں 6واں 7واں باب 8واں باب وہاں ہمیں مل جاتا ہے. لیکن آپ نے جو پہلا حوالہ کوڈ کیا ہے یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب اس کی 36ویں آیت کو میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں، شیئر کرتا ہوں. ہم اسی پہ بات کر لیتے تھوڑی سی. پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوں گے. خداوند اپنے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آمین. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے، اور بائبل مقدس میں اسی جگہ پر اسی حوالے میں یہ لکھا ہوا ہے 8ویں باب میں، اور سچائی سے واقف ہو اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. اب جب سچائی کی ہم بات کرتے ہیں، 2 قومی نظریے کے بیس پر پاکستان بنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم رہ نہیں سکتے، ہمارا اب اس قوم کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا ملاپ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک تحریک چل پئی، اور جب تحریک چل پڑی اور اس تحریک کے اندر جان آتی گئی. لیکن بائبل مقدس جو خدا کا لا تبدیل لا ثانی کلام ہے، یہاں لکھا ہے کہ سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور پھر دیکھیں اگلا جو بیان ہم نے جو آیت پڑھی ہے، جو ہماری کی ورس ہے، اس میں یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں 36 ورس میں، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے، یہ بیٹے کی بات کر رہا ہے، تو تم واقع ہی آزاد ہوں گے. آزادی جو ہے یہ ایک بہت بڑی برکت ہے. یہ بڑی برکت ہے، اور آزادی ایک معجزہ ہے. برکت بھی ہے، معجزہ بھی ہے. آزادی ایک بڑی فتح ہے. برکت بھی ہے، معجزہ بھی ہے، اور فتح بھی ہے.
اور پھر آزادی خوشی ہے. آمین. ہم ملکی آزادی کو منا رہے ہیں, ہم خوش ہو رہے ہیں, جھنڈے لہرا رہے ہیں, ہاں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, جھنڈے ہیں, بچے خوش ہیں, آگے پیچھے ملی نغمے. اور جب 14 اگست ہوگی اس دن آپ دیکھ لینا پھر کس طرح منائی جا رہی ہے. آزادی ایک خوشی بھی ہے, اور آزادی جو ہے یہ خدا کی رحمت ہے. واہ رحمت ہے, واہ ہاللویہ. اور خدا کی رحمت کس سبب سے ہوئی ہے؟ قوموں پر. یہ آزادی جو ہم حقیقی اور جلالی آزادی کی بات کر رہے ہیں, یہ ایک ملک کی آزادی نہیں ہے, نہ ایک قوم کی ہے, نہ ایک ٹرائبز کی ہے, نہ ایک نیشن کی ہے. یہ ساری امتوں, سارے قبیلوں اور تمام دنیا کے ایک ایک فرد کے لیے حقیقی اور جلالی آزادی ہے, ہاللویہ. کیونکہ اس کے بیٹے یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کر دیا ہے. آمین آمین. آزاد ہمیں کس سے کیا؟ آزاد دیکھیں, ایک آدمی ہے وہ جیل کے اندر ہے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اب جیل کے اندر ہے, آپ نے اسے سلاخوں کے پیچھے بند کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ اسے اے سی لگوا دیتے ہیں, آپ اسے بڑا ایک ایل ای ڈی دے دیتے ہیں, پھر بھی ہر چیز آپ نے اسے دے دی. ہے کہاں وہ؟ جیل کے اندر سلاخوں میں. سلاخوں میں ہے. اس نے بیڑیاں بھی پہنی ہوئی ہیں, اس کے کپڑے بھی وہی ہیں, اس کی ٹوپی بھی وہی ہے. یسوع مسیح نے یہ لوگوں کو یہ والی آزادی نہیں دی کہ صابن سے نہا لو, میں تمہیں یہ اس سے ہو جائے گا, یہ اس سے ہو جائے گا. یسوع مسیح نے لوگوں کو اپنا قیمتی خون بہا کر انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی آزادی دے دی. آمین. گناہوں سے, بدیوں سے, جبلتوں سے, موت سے اور قبر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کو اس نے آزاد کیا. آزاد کر دیا. اور میں کہتا ہوں کہ یہ اس پوری تمام بنی نوع انسان کے لیے آزاد ابن آدم نے کیا ہے. آمین آمین. ابن آدم کے وسیلہ سے لوگوں کو آزادی بھی ملی ہے اور نجات بھی ملی ہے. آمین. بن آدم کے وسیلہ سے نہیں ملی. ابن آدم کے وسیلہ. بن آدم تو قوم کو آزاد کروا سکتا ہے. سچ بات ہے. ٹھیک ہے. یہودیوں کی جو آزادی تھی وہ خیالی تھی, وہ لوگوں سے آزادی کے تصور میں, وہ تو اس تصور میں. لیکن جو یسوع مسیح نے آزادی دی ہے وہ حقیقی ہے اور ابدی ہے اور جلالی ہے. ہاللویہ. اب یہ حقیقی, ابدی اور جو جلالی آزادی ہے یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے, مل تو ہر ایک کو گئی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے اور وہ اس کے جلال میں شامل ہو گئے ہیں. آمین. واو. اور بیٹا ہے نا, اور بیٹا لوگوں کو آزاد کر رہا ہے. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے, یوحنا کے پہلے خط میں لکھا ہے, جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, اور وہ زندگی جس میں آزادی ہے. ہمیں کوئی ڈر نہیں جی, میں ادھر بیٹھا ہوا, مجھے کوئی جوس بھی دے رہا ہے, سارا کچھ مل رہا ہے, لیکن میں ہوں, سچ بات ہے, لیکن میں آزاد ہی ہوں. لیکن جب تک لوگ گناہ کے اندر ہیں ان کی وہی حالت ہے جس طرح ایک قیدی کی حالت ہے کہ اسے سب کچھ ملا ہوا ہے, لیکن وہ ہے قید میں. لیکن ہے قید میں ہے. آپ اسے اے سی دے دیں, آپ اسے کھچے کھانے دیں, آنڈے دیں, آملیٹ دیں, اچھا اسے خوراک دیں, کچھ بھی دیں اسے, لیکن وہ کہاں ہے؟ غلامی میں ہے. غلامی میں ہے. اور اسی لیے ڈاکٹر صاحب اسی آیت میں جو آپ نے پڑھی ہے یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب میں, خداوند مسیح نے آپ یہ فرمایا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. تو وہ لگ رہا تو یہ ہے کہ وہ آزاد ہے, لیکن وہ غلام ہے. غلام ہے. جیسے آج بھی ایک عنصر اور ایک طبقہ ہماری کمیونٹی میں, مسیحی حلقے میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں آزاد تو ہم ہو گئے ہیں, لیکن ہم کسی نہ کسی طرح کی غلامی کے جوئے میں جتے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے بہن بھائی اگر وہ نوکریوں کے لیے اخباروں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو بڑے بڑے آفیسز ہیں یا بڑی بڑی پوسٹ ہیں, ان کے آگے یہ نہیں لکھا جاتا کہ یہ غیر مسلموں کے لیے ہے, یا یہ کرسچنز تو نہیں لیکن غیر مسلم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسری جو سینیٹری ورکرز ہیں یا صفائی کرنے والے ہیں یا جو لو پروفائل ڈومیسٹک ورکر, ان کے آگے لکھ دیا جاتا ہے غیر مسلموں کے لیے. اب یہ ایک بہت بڑی غلامی ہے جس میں آج بھی ہم لوگ ہیں تو ہم آزاد معاشرے میں,
لیکن تو بھی ہم غلام ہیں. ہمارے بھائی ندیم جوزف جو ہیں پشاور میں صرف اس لیے انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے کرسچن مسلمانوں کے محلے میں جگہ خرید لی. سو آپ جو کہ بہت آپ کا واسطہ بہت پبلک کے ساتھ ہے, آپ ایک بہت ہی ایسی شخصیت ہے جو ہمیشہ آن گراؤنڈ خدمت کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی کرسچن کمیونٹی کس طرح کی غلامی کو آج فیس کر رہی ہے, کیا ان کا مائنڈ سیٹ ہے؟ آخری چند منٹوں میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑی بات. میں تو یہ سمجھتا ہوں ہم اگر یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے حالانکہ ہم نے ہی ان لوگوں کو اس مقام پر لے کر آئے ہیں. بالکل سچ ہے. جب ملک آزاد ہوا ہے, ملک آزاد ہونے کے بعد آپ دیکھیں اس ملک کا پنجاب کا پہلا اسپیکر کون ہے, پنجاب اسمبلی کا اسپیکر کون ہے؟ کرسچن تھا. چودھری چنڈو لال کرسچن تھا, ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں اس ملک کا پہلا چیف جسٹس آف پاکستان کارنیلیس صاحب جو ہیں وہ کرسچن ہیں, اور بی سی پی کی ایڈیشنل وہ کرکٹ کے بہت شوقین تھے. اس ملک کے پہلے جو دونوں چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ کرسچن ہیں. اس ملک کے جو ہیں جو ایئر فورس کے جو ایئر سٹاف ہے وہ کرسچن, ایڈمرل جو ہیں کرسچن ہیں. جو نیوی کے جو ہیں جو ہائی آفیشل جو ہیں چیف آف دا نیول سٹاف جو ہے وہ بھی کرسچن ہیں. نیچے آ جائیں ڈاکٹرز, ٹیچرز, نرسز, یہ سارے تو کرسچن ہیں. کچھ عرصے کے بعد ایک اور نیا مائنڈ سیٹ اس ملک کے اندر آ گیا جنہوں نے کہا بھائی ان کو تھوڑا پیچھے کرو. اب اس ملک کے اندر کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو اس وقت کا وزیر خارجہ تھا اگر آپ دیکھیں تو وہ جو جسے ہم نہیں مانتے غیر مسلم, وہ بھی غیر مسلم تھا. اور پھر ایک 3 کیبنٹ کے اندر 3 غیر مسیحی تھے قائد اعظم کے ساتھ کام کر, غیر مسلم تھے جو کام کر رہے تھے. ایک مسیحی تھا, ایک ہندو تھا, اور ایک دوسرا تھا جسے ہم قادیانی کہتے ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ تھا. اب قائد اعظم نے سب کو بیلنس رکھا ہوا تھا. اب جب تھوڑا سا ہمیں پیچھے کیا گیا, ہمارے اداروں کو نیشنلائز کر لیا گیا, قوم کے ہاتھ میں جھاڑو دیا گیا. آپ کے ہاتھ سے آپ کا سکول چھین لیں, آپ کا کالج چھین لیں, آپ کی یونیورسٹی چھین لیں, آپ 2 سال تو سروائیو کریں گے, تیسرے سال آپ کیا کریں گے؟ آپ کے بچے پڑھنے سے گئے. آہستہ آہستہ قوم پیچھے چلی گئی اور ہم نے ان سب کو لفٹ اپ کیا, آگے لے کر آئے. اب ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہو گیا, جو تو لوگ پڑھ گئے ہیں وہ ان کے ساتھ یہ بھی ہے, ڈسکرمنیشن بھی انہیں ہوتی ہے, اداروں میں آگے پیچھے ہوتی ہے. جیسے آپ نے بات کی ہے کہ جو ڈومیسٹک ورکر ہیں, سینٹری ورکر ہیں, دوسرے لوگ کے کام کرنے والے, ان کے آگے تو لکھ دیا کہ غیر مسلموں کے لیے ہے. اب جو بڑی پوسٹ ہے وہ کرسچنوں کے لیے نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری جو اسٹیٹ بینک کی وائس گورنر ہے سیما کامل, وہ کرسچن ہے. اور اس کے علاوہ کوئٹے کے اندر مسیحی ہیں, پنجاب کے اندر بہت سارے مسیحی آفیسرز ہیں. لیکن ہمیں اپنے جو بچے ہیں ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے کہ بھائی اس ملک کے اندر آپ کے ابا و اجداد نے اتنی ہی قربانیاں دی ہیں, آپ اس ملک کے برابر کے شہری ہیں. اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ ہم یہ ہیں. ہمیں بھی اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کر, ہم دوسروں کو کوستے رہیں گے اگر ہم نے خود, یہ آپ نے پانی کا گلاس میرے سامنے رکھ دیا بھائی سرفراز, آپ نے تو رکھ دی ہے, اب پکڑ کے پینا کس کا کام ہے؟ آپ خود ہی ڈاکٹر صاحب یہ کام کرنا پڑے گا. یہ تو مجھے خود ہی کرنا ہے نا. آپ نے یہ سارا کچھ میرے سامنے رکھ دیا ہے. اب میں کہوں کہ بھائی سرفراز ہی پکڑ کے میرے منہ میں ڈالے گا پانی؟ ہمارے سامنے سارا کچھ رکھا ہوا, یہ ملک کھلا ہوا ہے. ہمیں خود آگے بڑھنا ہے اور ہم نے اپنی پوسٹ کو لینا ہے کیونکہ ہم آزاد ہیں. آمین آمین. بیٹے نے ہمیں آزاد کیا ہے اپنا قیمتی خون بہا کر, اور اس ملک کو ہمارے باؤ اجداد نے جب آزاد کروایا قائد اعظم کے ساتھ مل کر, انہوں نے بھی اپنا خون بہایا ہے. جانیں بہی ہیں مسیحیوں کی, جانیں گئی ہیں. اور اگر ہم اس ملک میں تو رہ رہے ہیں, یہ تو ہمارا ہمیشہ کا ملک نہیں, لیکن ابدی ملک میں جانے کے لیے ہمیں اسی کے پاس آنا ہے جو فاتح ہے, جس نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے. بائبل میں اس میں لکھا ہے آسمان کے تلے زمین کے اوپر بخشا نہیں کسی اور کو یسوع جیسا نام. ہمیں یسوع کے پاس آنا ہے. جب یسوع کو ہم قبول کریں گے پھر ہی ہمیں حقیقی
آزادی مل جائے گی اور ہم اس جلالی آزادی میں جلال کی حالت میں اس کے ساتھ رہیں گے. وہاں نہ رونا ہوگا, نہ غم ہوگا, نہ آنسو ہوں گے. پھر یہ نہیں کہ اہی اے نہیں کہوں گے تو اہی تو پہلے اتھے ہی چنگے ہاں. آمین. آج بھی لوگ سم ٹائم یہ کہتے ہیں کہ ملک ایک ہی اچھا تھا, پھر ہمیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے ایسے گی. لوگ ہیں. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب نے بہت زبردست انسائٹس دیے ہیں خدا کے مقدس کلام کی روشنی میں, اپنے تجربات کی روشنی میں. ضرور اگر آپ مزید ان باتوں کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کا نمبر ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے. ہم یقیناً آپ سبوں کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ خداوند یسوع مسیح کی حقیقی, ابدی اور جلالی آزادی کا تجربہ اپنی زندگی میں کریں. شاید گناہ نے آپ کو غلام بنا رکھا ہے, شاید بری عادات نے آپ کو غلام بنا رکھا ہے, شاید آپ ایسی کسی الجھن میں اور ایسے بندھن میں جکڑے ہوئے ہیں جس کی غلامی آج بھی آپ فیس کر رہے ہیں. وہ یسوع جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے, اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی میں آزاد کیے جاؤ گے. یسوع ناصری اس ساری کائنات کی وہ واحد شخصیت ہے جو انسان کے گناہ کو معاف کرنے کا اختیار رکھتی ہے, اور اس کا سبب یہ ہے کہ مسیح نے خود گناہ نہیں کیا. اس نے کہا کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے گا, اسی لیے وہ گناہ کو معاف کر سکتا ہے اور آپ کو آپ کے بندھنوں سے آزاد کر سکتا ہے. خداوند آپ سبوں کو برکت دے. ضرور اپنی دعائیہ درخواستیں ہمیں بھیجیں. اگر آپ کے پاس اپنے ملک کی محبت کے لیے کوئی نظم ہے, کوئی چھوٹی سی تقریر ہے, ضرور وہ ہمیں واٹس ایپ پر بنا کر بھیجیں تاکہ ہم اسے جلد ٹیلی ویژن پر براڈ کاسٹ کر سکیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خداوند آپ سبوں کو برکت دے. پاکستان زندہ باد.